سب کی دعاؤں کے سائے میں وہ رخصت ہو کر الوی مینشن پہنچ چکی تھی، جہاں امبر، امایا اور الایا تینوں نے ہی کافی پرجوش سا ہو کر اس کا ویلکم کیا تھا۔ دن کو لنچ سبھی نے شاہ ولا میں ہی کیا تھا اور اس کے بعد ہی تینوں ماں بیٹی کچھ سادہ مگر خاص تیاریوں کا پلان بنائے گھر واپس آئی تھی۔ اور اب جیسے ہی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، وہ تینوں ہی کافی خوبصورت سیم ڈریسز میں باہر نکلی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، آج کی شام بھی جیسے ان سب کی طرح بہت خوش اور خوبصورت تھی۔ گاڑی پورچ میں رکی تو ابیر جلت میں باہر نکلا۔ اچانک نظریں سامنے کھڑی اپنی چچی اور بہنوں پر پڑی تو بے ساختہ ہی لبوں پر مسکراہٹ امٹی تھی۔ وہ سبھی ان کا ویلکم کرنے رکے تھے اور سب کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ تھا۔ سر جھٹکتے وہ مسکراہٹ اچھالتا خود پچھلی سیٹ کی طرف آیا۔ دروازہ کھولتے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو انایا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، جس پر اس کی شہد رنگ آنکھیں مزید گہری ہوئی۔ گہری سانس بھرتے اس نے بہت احتیاط سے اسے باہر نکلنے میں مدد کی۔ ابیر ابھی نہیں، مت کرو۔ وہ چڑھ کر اس کے سر پر موجود سرخ بڑے سے گھونگھٹ کو ہٹانے لگا تھا جب حیا نے پیچھے سے اس کے بازو پر چپت لگاتے اسے باز رکھا۔ مام، گر جائے گی یار، اتنا بڑا گھونگھٹ کیا ضرورت ہے اس کی؟ میں نے دیکھ رکھا ہے اپنی عین کو۔ وہ بے چارگی اور بے چینی کی ملی جھلی کیفیت میں بڑبڑایا تو امایا اور امبر بے ساختہ ہی کلکلائی تھی۔ زبان مت چلاؤ میرے ساتھ اور ہاتھ پکڑو میری بچی کا، دھیان سے لے کر چلو۔ حیا نے ذرا رعب سے کہتے ہیں انایا کا ہاتھ میں دیا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ انایا کا ہاتھ ٹھنڈا پڑ رہا تھا، اس کی کیفیت پر وہ بے ساختہ ہی امڑتی ہنسی کو دبائے اب آہستہ سے سامنے پہنچا، جہاں امایا اور امبر سامنے ہی کھڑی تھی۔ الایا نے تو آتے ہی ان دونوں کی نظر اتاری اور اب امایا اور امبر نے بوکے ان دونوں کو تھمائے، جس وہ انایا سے لیتے دونوں کو شکریہ کہہ کر بوکے ماں کو تھمائے اسے جھک کر باہوں میں بھر چکا تھا، جس پر وہ ہڑبڑا سی گئی۔ وہیں امبر اور امایا نے کہکہا لگاتے انایا کو چھیڑا، جس کا گھونگھٹ سے ڈھکا چہرہ خاص سرخ پڑ چکا تھا۔ ابھی نیچے اتارو، وہ ممنا کر رہ گئی کیونکہ امن پیچھے ہی اندر آ رہے تھے اور باقی سب کے سامنے اس کی یہ حرکت اسے شرمندگی سی ہونے لگی۔ ابھی سنی انسنی کرتے اسے یوں ہی باہوں میں بھرتے اپنے روم کی طرف بڑھا۔ اب کیا ہے، وہ جیسے ہی سیڑھیاں عبور کرتی اوپر اپنے روم تک پہنچا، سامنے ہی وہ دونوں بہنیں ہاتھ باندھے کھڑی تھیں۔ ایسے کیسے لے جائیں گے آپ اپنی دلہن کو، ہمارا نیک نکالیں جلدی سے۔ امائی نے گردن اکڑا کر کہا تو عائش، جو بیوی کے پیچھے ہی بھاگا چلا آیا تھا، اب اسے ابیر سے پیسے مانگتا دیکھ کر کمینگی سے ہنستا آگے بڑھا۔ ہاں، مجھے بھی دو ابیر، میں بھی راستہ روک رہا ہوں۔ وہ امایا کے قریب ہوا تھا۔ بتی سی دکھاتے اس نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، حالانکہ وہ اس رسم کے بارے میں سرے سے ہی کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، فکر مت کرو چھوٹے، تیرا بھی نمبر لگنے والا ہے۔ ابیر اس پاگل پر ہنستا تعصب اور ہمدردی سے بولا، جسے امبر للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہے کیا مطلب؟ بال کھجاتے اس نے امایا کو دیکھا۔ جلدی سمجھ آ جائے گا آپ کو، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ امبر کا کہکہا ان دونوں میاں بیوی کو خاص چبھا تھا۔ یہ لو اور جان چھوڑو ہماری۔ ابیر نے بمشکل سے والیٹ نکالتے ان کی طرف بڑھایا تو امبر نے لپک کر اسے تھما اور بھاگ کر سیڑھیوں کی طرف گئی، جبکہ امایا کا منہ پورا کا پورا لٹکا۔ ابیر ان دونوں میاں بیوی پر افسوس بھری نگاہ ڈالتے اب اندر گیا اور ٹھک سے دروازہ بند کیا۔ کیا ہوا، میری زوجہ کا منہ کیوں لٹک گیا؟ عائش نے مسکرے پن سے کہتے اس کے گالوں کو کھینچا۔ ایک تو آپ کی وجہ سے ہاتھ آتی رقم چلی گئی، اوپر سے اب امبر آپ سے پیسے بٹورے گی۔ پیسے تو میرے شوہر کے جائیں گے نا، منہ نہ لٹکاؤں تو کیا گانا گاؤں؟ وہ پیر پٹک کر رونی صورت بنائے بولی، کیونکہ اسی ہفتے ریسپشن تھا اور انیل تو یہاں تھا نہیں کہ وہ اس سے کچھ لے پاتی۔ البتہ ابیر سے ملی رقم بھی امبر لوٹ کر بھاگ چکی تھی۔ زوجہ، عائش نے گردن مسلتے اب روٹی ہوئی بیوی کو دیکھا۔ کندھے اچکائے وہ اب امبر سے پیسوں کے لیے لڑنے نیچے جا رہی تھی۔ ابھی روم میں آیا، اسے بے حد نرمی سے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ ایک گھٹنا فولڈ کرتے اس کے سامنے ٹک گیا۔ پورے کمرے پر ایک ستائشی نگاہ دوڑائے وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا، کیونکہ پورے روم کو سادگی سے صرف
کینڈلز اور ریڈ روزز سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ پر صرف ایک گلاب کا پھول رکھا گیا تھا، جبکہ باقی ہر شے اس خاموشی میں بھی ایک خوبصورت سا سما باندھ رہی تھی۔ عبیر کی لو دیتی جنون خیز نظروں اس گھونگھٹ کے اندر ڈھکے چہرے پر تھی۔ اس نے نرمی سے گھونگھٹ پلٹا تو ایک پل کو وہ مبہوت سا رہ گیا۔ بے شک وہ سادگی میں تھی، مگر ممتا کے اس نئے احساس نے اس کے وجود کو الگ ہی نور بخشا تھا۔ اس کے آنے کے چند گھنٹوں میں ہی وہ کھلی کھلی سی عین لگ رہی تھی۔ بے ساختہ ہی اس نے پلکیں جھپکے اس کے حسین چہرے سے نظریں پھیر لی تھی، مبادا اسی کی نظر نہ لگ جائے۔ عنایا خاموش نظر جھکائے بیٹھی اپنی دھڑکنیں شمار کر رہی تھی، جبکہ جانے کیوں ہاتھ کی ہتھیلیاں پسینے سے عرق آلود ہوئی تھیں۔ ابھی نے نرمی سے جھکتے اس کی پیشانی پر گہرا بوسہ دیا۔ آنکھیں موندے وہ اس حسین لمحے کو اپنے دل و جان سے جی رہا تھا۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا تو عنایا نے کب سے رکی اپنی بے ترتیب ہو رہی سانسیں بحال کی، ایک چور نگاہ اس کی چوڑی پشت پر ڈالی تھی اور جو کبرڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دن کو ہی اس کے حساب سے شاپنگ کر آیا تھا، اور اب بھی ایک آرام دہ ریڈ کلر کا ڈریس نکالتے وہ دوبارہ مسکراتا ہوا اس تک آیا۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے جھک کر اسے باہوں میں بھرا تھا، جو اس کی گردن میں چہرہ چھپائے سکون سے آنکھیں موند گئی۔ این جانا چینج کر لو، میں باہر ویٹ کرتا ہوں، اس نے نرمی سے اسے اتارتے محبت سے سر پر بوسہ دیتے کہا تو وہ محض سر ہاں میں ہلا گئی، کیونکہ جو ڈریس اسے پہن رکھا تھا وہ زیادہ کامدار تو نہیں تھا، البتہ فینسی ضرور تھا جو اب اسے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا تو پہلی نگاہ ان سفید مخملی ہاتھوں کی پشت پر لگی سرخ مہندی پر گئی۔ دل کی حالت عجیب سی ہوئی تھی، ایک گہری نگاہ اس کے وجود پر ڈالتے وہ کچھ چونکا۔ عنایا کی پریگننسی کا دوسرا منتھ تھا، اور اس حساب سے اس کا پیٹ بے حد کم ہونا چاہیے تھا، یا پھر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر اس ڈریس میں وہ دوپٹے کے بغیر اس کے وجود کو دیکھ کر حیران سا ہوا، کیونکہ وہ ویک تو تھی ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا پیٹ کافی واضح تھا، شاید عنایت جتنا، مگر وہ تو 5 منتھ پریگننٹ تھی۔ وہ کنفیوز سا خود ہی سوچ میں ڈوب رہا، جب اچانک اسے الیحان کی کہی بات یاد آئی۔ کیا وہ اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ کیا اس نے این کو دیکھا ہے ٹھیک سے یا نہیں؟ عنایا اسے سوچوں میں گھرا دیکھ کر بھورے سلکی بالوں کو گردن پر ڈالے اب الجھ کر ہونٹ چبانے لگی، جبکہ عبیر نے سر جھٹک کر اسے دیکھا، جو کنفیوز سی تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ اس تک گیا، اسے احتیاط سے باہوں میں بھر کر وہ باہر نکلا، اسے نرمی سے بیڈ کے سینٹر میں لٹایا۔ کیا ہوا میری زندگی، اتنی نروس کیوں ہو؟ ابھی نے اسے پرسکون کرنے کی خاطر شوقی سے پوچھا اور باری باری دونوں گالوں پر بوسہ دیا تو وہ شرما سی گئی۔ اگر تم ایسے ہی معصوم رہی نا این، تو قسم سے میں تمہیں کھا جاؤں گا، ابھی نے دو انگلیوں کی مدد سے اس کی جھکی تھوڑی اٹھائے گمبھیر لہجے میں کہا، تو عنایا نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، وہ سر جھٹک کر ذرا رعب سے بولی، تو ابھی نے اس کے ہاتھوں کو تھامے باری باری دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بوسہ دیا اور پھر پشت پر بھی یہی عمل دہرایا۔ بہت اچھی لگ رہی ہے یہ تم پر این، اب یہ تمہارے ہاتھوں سے کبھی اترنی نہیں چاہیے۔ بند آنکھوں پر باری باری بوسہ دیے وہ جنون خیز سے لہجے میں بولا تو عنایا نے مسکرا کر اس کے کالر کو جکڑا۔ عبیر الوی کے ہونٹوں کا محبت شدت سے بھرا لمس وہ اپنے نکوش پر محسوس کرتی، جیسے اتنے عرصے کے بعد پرسکون ہوئی تھی۔ آئی لو یو عبیر، پلیز اب مجھے چھوڑ کر مت جانا، کبھی بھی نہیں، وہ خوف کے زیر اثر بھیگی آواز میں بمشکل سے بولی تھی۔ عبیر نے نرمی سے اسے سینے میں بھینچتے اس کی پشت رب کی۔ کبھی بھی نہیں، سوال ہی نہیں اٹھتا، کیا جانتی نہیں ہو اپنے عبیر کو کتنا پاگل ہوں میں، وہ ذرا شوق سے لہجے میں بولا تو عنایا ایک دم سے ہر فکر بھلائے اس کے ازلی انداز پر مسکرا پڑی۔ وہاں دروازہ نوک ہوا تو عبیر بیڈ سے اٹھا تھا، اسے ریلیکس رہنے کا کہہ کر وہ دروازے تک گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کھانے کی ٹرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ جائیں، اس نے ٹرے وہیں سے تھامے سرد لہجے میں انہیں حکم دیا، تو ملازمہ سر ہلا کر چلی گئی۔ ڈور کو پاؤں سے بند کرتے وہ بیڈ تک آیا، ٹرے بیڈ پر رکھتے اس نے عنایا کی کمر کے گرد ہاتھ باندھے اسے نرمی سے بٹھایا، جس کی بھوک بریانی اور پاستا دیکھ چمک سی گئی تھی۔ واؤ، وہ للچائی ہوئی اسی نظروں سے ٹرے کو دیکھتے بے ساختہ ہی بولی تو عبیر نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ یہ صرف آج کے لیے ایش سمجھو مائی لو، کل سے صرف ہیلتھی کھانا ہی کھاؤ گی تم۔ بریانی پلیٹ میں نکالتے اس نے
पेशा वाराना अंदाज में कहा। तो अनाया ने मुंह बनाया, मगर फिर बात की बात में देखे जाएगी सोच वो मज़े से खाने लगी। अबीर सर पीछे बेड पर गिराए इसे देखता रहा। जो सुर्ख आरामदाह लिबास में इसके सामने बैठी हुई कोई हूर ही तो लग रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इसे इस दुनिया से छिपा कर सिर्फ अपने आप तक महदूद कर देता। एन अबीर ने इसे पुकारा तो वो आंखें उठाए इसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। डॉक्टर से चेकअप करवाया तुमने? मंथली? वो पुरसोच से अंदाज में पूछ रहा था। नाय ने लुकमा चबाते सर नफ़ी में हिला डाला। वो तो इसके जाने के बाद रूम से ही कम निकलती थी, और अगर कभी बात हुई भी थी तो ज़्यादातर आलिहान शाह और बारिश ही थे जो हर थोड़ी देर के बाद इसे हंसाने और बातों में उलझाने की कोशिश करते रहते थे। क्यों, कुछ हुआ है क्या? वो होठों पर जबान फेरते अपने आप को देखकर घबराहट से पूछने लगी। वो माँ थी, शायद अपने वजूद की तब्दीलियों को महसूस करके भी इसे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। नथिंग डार्लिंग, कुछ भी नहीं, बस ये समझ लो कि मुझे लगता है कि हमारे ट्विंस बेबीज़ होने वाले हैं। अभी ने लौ देती नज़रों से इसके हसीन चेहरे को नज़रों के हिसार में रखते हुए कहा। तो खांसी का फंदा सा अनाया के गले में अटका। चेहरा एकदम से सुर्ख पड़ा। वो बेयकीनी और नासमझी से इसे देखने लगी, जिसकी वालेहाना नज़रों में झलकते जज्बात इसकी रीढ़ की हड्डी में ससराहट सी दौड़ा गए। अबीन ने नरमी से इसके होंठ टिश्यू से साफ किए, प्लेट्स उठाई और साइड टेबल पर रखी। मेडिसिन की इसके हिसाब से अनाया को ज़रूरत नहीं रही थी। वो अब सुबह इसका बाकायदा चेकअप करवाना चाहता था। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई मेरी शेरनी? लाइट्स ऑफ करते वो बेड पर आया। इसे नरमी से हिसार में भरते इसके बालों को जुड़ों को सहलाते इसने बेहद मोहब्बत से पूछा। अनाया ने गुलाबी हो रही अपनी पूरी आंखों में वाकई एक पल को इसे देखा, जिसकी खुशबू इसके हवासों पर सवार थी। इसकी गुर्बत में वो इसके हिसार में गिरी हुई इसके रहम व करम पर थी, जो इसे बगौर सुन रहा था। दो बेबीज मैं कैसे संभालूंगी अबीर? मुझे तो कुछ आता भी नहीं। वो एकदम से फिक्रमंदी से घबराहट और परेशानी की कैफियत में कहती रोने वाली हुई थी, जिस पर अबीर ने लब दबाए इसे शिद्दत से खुद में भींचा था। इसका सर उठाए अपने सीने पर रखते इसके गर्दन पे सर छुपाया। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी संभालने की ज़रूरत नहीं डार्लिंग, तुम बस मुझे संभाल लेना। वाकई साहब, मैं संभाल लूँगा। इसका लहजा खुमार आलूद हुआ था। अनाया काज़मी का लम्स इसका नाजुक वजूद इसके हवासों पर बुरी तरह से हावी होता आया था, और अब भी इसकी गुर्बत में जैसे गुजारा बुरा वक्त एक ख्वाब सा लग रहा था इसे। अनाया की मौजूदगी, इसका नज़रों के सामने होना ही इसके हर दर्द हर गम की दवा थी, और वो अब मर कर भी इसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। फिर चाहे ज़िंदगी में हालात जैसे भी आए, मगर ये तो तय था कि अब मौत के सिवाय कोई ऐसी शय नहीं थी जो इसे इसके ऐन से अलग कर पाती। इसे वापसी पर काफ़ी देर हो चुकी थी। शाह विला से वो एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में कराची रवाना हुआ था, जहाँ से वापसी पर इसे रात हो चुकी थी। एक निगाह चारों तरफ पहली खामोशी पर दौड़ आए वो दबे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। नाप घुमाए वो कमरे में दाखिल हुआ। पहली निगाह ही बेड पर आड़ी तिरछी बैठी अपनी मताए जान पर पड़ी। बेसाख्ता ही चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट उमटी, गोया सारे दिन की थकावट इसे देखकर ज़ायल हो चुकी हो। दरवाज़ा लॉक करते वो सोफे पर कोट फेंकते कफ लिंक्स खोलते बेड की तरफ बढ़ा। गहरी दिलचस्प निगाहों इस मासूम मुखड़े पर गाड़े वो महा झुका। कंधे से ढलकते गुलाबी आंचल को नरमी से थामे इसने कंधे पर एहतियातन डाला कि कहीं इसकी छूने से जाग न जाए। दो उंगलियों से चेहरे पर झूलती इन आवारा लटों को कान के पीछे उड़सते वो जैसे ही पीछे हुआ, महा हड़बड़ा कर उठी। नींद से वो जल सुर्ख हो रही सिया आंखें इसकी पुष्प पर गाड़े एकदम इसका हाथ थामे और एकदम से उठी थी। तबरेज चौंका इसे ने मुड़कर इसे देखा, जो अब जाग चुकी थी। आप कब आए? मुझे उठाएं क्यों नहीं? वो घबराहट से इसके हसीन चेहरे को देखती फिक्रमंदी से गोया हुई तो तबरेज़ ने गहरी सांस भरते इसे नज़दीक खींचा था। मेरी जान, आप सो रही थी, और वैसे भी मैं अभी पहुंचा हूँ। पेशानी को अपने लम से महकाते तबरेज़ ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा तो वो मुस्कुरा कर इसके शिद्दत भरे लम्स पर आंखें सुकून से मूंद गई। हाथों का हिसार इसके कमर के गिर्द बांधे सर इसके सीने से टिकाया। अच्छा, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लाती हूँ। फिज़ा में बिखरी मायने ख़ेज़ खामोशी को तोड़ इसकी आवाज़ पर तबरेज़ ने कहते इसे बाहों से आज़ाद किया, और ख़ुद एक निगाह कमरे से उजलत में भागती महा पर डाले।
वो कबर्ड से ट्राउज़र और शर्ट लेते वॉशरूम में बंद हुआ। थोड़ी ही देर में वो शावर लेता काफ़ी फ्रेश सा बालों में उंगलियां चलाते रूम में दाखिल हुआ तो सामने ही वो टेबल पर खाना रख रही थी। तबरेज़ ने एक नज़र इस पर डाली और ख़ुद मिरर के सामने रुकते परफ्यूम उठाए अपने आप पर छिड़की और भारी कदम उठाते सोफ़े की तरफ बढ़ा। खाना खाया मेरी ज़िंदगी ने, इसे बाहों में भरते तबरेज़ ने नरमी से इस्तफसार किया तो महा घबरा सी गई। बेसाख्ते ही सर झुकाकर होंठ कुचलने लगी। तबरेज़ ने हैरत से इसे घूरा, माथे पर बेसाख्ता ही बल सिमटाए। महा, जानती हो ना कि डॉक्टर ने सख्ती से खाना और मेडिसिन टाइम पर लेने का कहा है, फिर भी। वो तासुफ और ज़रा सख्ती से बोला तो महा ने मुंह बनाए इसे देखा। टाइम पर खाती हूँ ना तबरेज़, बस आज ही तो आपका वेट कर रही थी, इसीलिए नहीं दिल चाहा खाने को। वो लाड से इसके लगती बोली तो तबरेज़ ने गहरी सांस भरते खुद को पुरसुकून करना चाहा। आइंदा मैं आऊँ या नहीं, तुम टाइम से खाना और मेडिसिन लोगी, ओके? अब की बार इसने निवाला बनाए इसके सामने करते सख्त लहजे में कहा तो महा ने फ़ौरन से सर जज्बात में हिलाया। थोड़ी ही देर में वो खाने से फारिग हुए। अब कहाँ? इसे उठता देख तबरेज़ ने टोका। वो बर्तन रखने वो लबों पर ज़बान फेरती मिनमिनाई थी। रहने दो, सुबह रख लेना, इसने गंभीर लहजे में कहते इसे खींचकर खुद पर गिराया, जो अचानक हुई इस अवतार पर सांस रोक सी गई। बेसाख्ता ही इसके शानों पर दबोचते वो गहरे सांस भरने लगी। चेहरा इसकी दहकती सांसों के सबब सुर्ख पड़ने लगा था। तबरेज़ ने दिलचस्पी से इसकी लरजती पलकों का खेल देखा और दिल की आवाज़ पर लपे कहते झुककर बारी बारी इन पलकों को लबों से चूमा। मेडिसिन खा लूँ? इसकी बढ़ती गुस्ताखियों से कांपती वो बमुश्किल से मिनमिनाई तो तबरेज़ ने सुरखुमार आलूद आँखों वाह किए इसे देखा। गंभीरता से कहते इसने झटके से इसे बाहों में भरा और एकदम से उठते बेड की तरफ बढ़ा। महा ने अपनी तेज़ होती धड़कनों को बमुश्किल से हमवार किया। अपने चेहरे पर वो इसकी शिद्दत भरी गहरी नज़रों की तपिश महसूस कर रही थी, मगर इतनी हिम्मत कहाँ थी कि इसमें कि वो इसे जी भर कर देख पाती। तबरेज़ ने नरमी से इसे बेड पर बिछाया, मेडिसिन निकालते इसके हाथ में पानी का ग्लास थमाया। जिसने शराफत से मेडिसिन खाई तो तबरेज़ ने ग्लास इसके हाथ से थामे तेज़ मेज़ पर रखा और ख़ुद चलता हुआ बेड की दूसरी सिमत आया। बेड पर लेटते इसने हाथ बढ़ाकर इसे झटके से खुद की तरफ खींचा तो महा ने लरजते वजूद समेत हाथ इसके सीने पर जमाए वो सर पीछे करने की लगी थी। जब तबरेज़ ने जबड़े भींच कर हाथ इसकी पुष्ट पर फैलाए इसे झटके से करीब किया। मुझे नींद आई है, इसकी नज़रों से बचने की कोशिश करती वो हल्की सी आवाज़ में मिनमिनाई। महा की दूसरी शादी वाली हरकत के बाद से ही तबरेज़ के रवैये और जुनून में शिद्दत दर आई थी। वो जहाँ भी चला जाता रात को लौट कर वो घर वापस लाजमी आता था और अब इसकी हर रोज़ के बढ़ते जुनून को देख वो अपनी हरकतों पर पछता रही थी। अपनी नींद का कोई इलाज ढूंढो डार्लिंग, सिर्फ मेडिसिन खाने से कुछ नहीं होने वाला। पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए तो कॉपरेट भी करो। इसके हाथ अपनी गर्दन के गिर्द बांधते इसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते जुनून खेज लहजे में कहा। हाथ बढ़ाते इसने लाइट्स ऑफ करते इसे शिद्दत से खुद में भींचा, जो आंखें बंद किए हौले हौले लड़ती सर आहिस्ता से इसके सीने पर टिका गई। जिसने मुस्कुरा कर इसे नरमी से समेटा। क्या हुआ सोचा, उदास क्यों हूँ? वो दबे कदम अंदर दाखिल हुआ तो नज़र अमाया पर पड़ी, जो मुंह फुलाए बैठी थी। अमाया ने सर उठाए इसे देखा। वापस कब जाएंगे? वो सीने पर हाथ लपेट कर बोली तो आयश ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। पिछले 2 माह से वो लोग अजलान के घर पर ठहरे हुए थे। जब तक हालात ठीक ना हो तब तक वो वापस का सोच भी नहीं सकते थे। क्या बात है, आज मेरी जोजा को वापस जाने की याद कैसे आ गई? आयश ने हैरत से चौंक कर पूछा, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी एक भी बार इसके मुंह से वापसी का जिक्र नहीं सुना था इसने। बस अब नहीं रहना मुझे यहाँ पर, जब से यहाँ आए हैं तुम्हारा मूड ही बदल गया है, कोई बात नहीं मानते तुम मेरी, अमाया ने नरूठेपन से कहा था। आयश के दिल में गुदगुदी सी हुई। ये सच था कि वो एक फैमिली में रहकर अब ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था इसे, और अगर ये बात वो नोट कर रही थी तो ये इससे भी ज़्यादा खुशी की बात थी। इतने मीठे मीठे शिकवे मत करो जोजा, वरना बुरी तरह से पछताओगी। वो बेड तक गया, दोनों हाथ पीछे को फैलाए अब की बार शौक नज़रों से इसे देखा, जो पर्पल कलर के खूबसूरत सूट में बेसाख्ता प्यारी लग रही थी।
जो पर्पल कलर के खूबसूरत सूट में बेतहाशा प्यारी लग रही थी। अमाया ने आंखें घुमाई। मुझे आइसक्रीम खानी है अभी, वो होंठ फैलाकर लाड से बोली तो एकदम से इसके सीने से लगी। तो आयश ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाए, तो मतलब अपना डिमांड पूरी करने के लिए वो इसके करीब आई थी। सोचा जा सकता है अगर तुम और भी ज़्यादा अच्छे से मनाओ तो। वो आयश से अलवी था, अपने मतलब की बात वो हर जगह ढूंढ ही लेता था। इसकी फरमाइश पर अमाया ने हैरत से इसे बेयकीनी नज़रों से देखा। आयश प्लीज़ प्लीज़ मुझे ले चलें। अब की बार इसके दाएं गाल पर हाथ रखते वो ज़रा करीब खिसकी थी। आयश ने दिल ही दिल में खुद को दाद देते हाथ इसके कमर के गिर्द बांधे इसे और नज़दीक खींचा। मेरा दिल चाह रहा है बाहर जाने का, कितना टाइम हो गया है, अंबर भी नहीं जाती, आप ले चलो प्लीज़। इसकी शर्ट के ऊपर खुले बटन के गिर्द उंगली से घेरे बनाती वो लाड़ और मान से बोली। तो आयश ने गहरी सांस इसकी गर्दन में भरते इसे कमर से थामे गोद में बिछाया। तो डन रहा जोजा, आइसक्रीम तुम्हारी और आज की रात मेरी। अब वापस आकर तुमने मामा या बहन के पास सोने की फरमाइश की। तुम मुझे अच्छे से जानती हो ना, तुम्हारे मामले में कितना बुरा हूँ मैं। बालों को पीछे से जगड़ते इसने अमाया का चेहरा ऊंचा करते एक एक लफ्ज़ गंभीरता से कहते खुमार आलोत निगाहों से इसके नाजुक वजूद की रानाइयों से नजरें चुराते इसे आज़ाद किया। जो भाप छोड़ती चेहरा समेत लंबे लंबे सांस भरती तेज की तीर की तेज़ी से इससे अलग हुई और जल्दी से दुपट्टा उठाए अपने गिर्द लपेटा। गाड़ी निकाल रहा हूँ मैं, जल्दी आओ। जीन्स की पॉकेट्स में हाथ फंसाए इसने एक गहरी निगाह इसकी पुश पर डाली। इसे हुक्म देते वो उजलत में बाहर निकला, जबकि अमाया अब होंठ कुचलती उंगलियां मसलने लगी। सारा रास्ता खामोशी से कटा था। आयश अपने जज्बात पर बंद बांधे खामोश बैठा था, जबकि अमाया तो इसके लफ्ज़ों के शहर में अभी तक जकड़ी हुई थी। गाड़ी आइसक्रीम बार के बाहर रोकते आयश ने एक निगाह इसके कपड़ों से मेल खाते चेहरे पर डाली। तुम यहीं वेट करो, मैं आइसक्रीम यहीं लाता हूँ, इसने नरम लहजे में कहते इसे पुरसुकून करना चाहा जिसने नज़रें झुकाकर सर इस बात में हिलाया। वो गाड़ी से निकली। दूर जाते अपने शोहर पर नज़र गाड़े वो गाड़ी की पुश से टेक लगाए जाने किन सोचों में गुम थी। अमाया, अपने नाम की पुकार पर वो चौंकी। ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, मगर वो समझने से कासिर थी कि काबिल कौन था। दुपट्टा मजबूती से सर पर ओढ़े वो एकदम से घूमी तो चंद कदमों के फासले पर खुद को ही देखते हमदान पर नज़र पड़ी। चेहरा जो कुछ देर पहले नॉर्मल था एकदम से इस पर सख्ती सी दर आई थी। एक सर्द नज़र इस पर डाले वो नफरत से मुड़ी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो यार, डोंट कॉल मी यार, हद में रहो तुम अपनी। वो जो गाड़ी में बैठ रही थी इसके जुमले पर बिफर कर धाड़ी, जिस पर हमदान ने सर झुका लिया। देखो प्लीज़ मेरी बात सुन लो अमाया, मैं बहुत गिल्ट में हूँ पिछले 6 माह से, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, वो तड़प कर बोला था। इस रात अमाया को छोड़ जाने के बाद इसे एहसास हुआ था कि इसने शायद बहुत गलत कर दिया था इसके साथ। वो तब से इसी गिल्ट में था। कहीं ना कहीं दिल भी एक नरम गोशा जो शुरू से ही वो महसूस करता आया था, वो कब इसकी गैर मौजूदगी में मोहब्बत की शक्ल धार गया इसे अंदाज़ा ना हो सका। और आज जब इसे गाड़ी में देखा तो वो बाइक पर इस गाड़ी का पीछा करते यहाँ आया जहाँ अमाया बाहर ही खड़ी थी। ओ अच्छा, एक लड़की को अपने झूठे प्यार का झांसा देकर इसे नशे जैसी बुरी लत का आदी बनाकर इसे एक लड़के के आगे बेचकर तुम्हें एहसास हो गया कि तुम गलत किया इसके साथ। वाह हमतान साहब वाह, दाद देनी पड़ेगी आपकी नरम दिली की। इतने महीनों का गुस्सा था जो आज इसके सामने आते ही लावे की सूरत फट पड़ा था। प्लीज़ अमाया, मैं जानता हूँ कि तुम आज भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती हो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद तुम्हें कितना चाहता हूँ। प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। आज जो आइसक्रीम पैक करवा कर गाड़ी की दूसरी तरफ पहुँचा ही था, हमदान के कहे अल्फाज पर इसके कदम बेसाख्ता ही थमे थे। आंखों में सर्द मेहरी सिमट आई। वो जबड़े भींच कर खामोश सा रह गया। गलत फहमी है ये तुम्हारी हमदान, मुझे ना कल तुमसे मोहब्बत थी और ना ही आज तुमसे मोहब्बत है। वो तो फ़क्त एक अट्रैक्शन थी जिसे मैं मोहब्बत समझ रही थी। वो इस्तेज़ाहिया लहजे में कहते सर झटक गई। दोनों हाथ सीने पर बांधे अब गर्दन उठाए इसे देखा, जिसका चेहरा तारीख पड़ा था, जैसे इसकी कही बात इसे यकीन ना आया हूँ। आयश ने एक निगाह इस लड़के पर डाली जो पुरकशिश था और खूबसूरत भी। खत काट शक्ल सूरत वो किसी भी लड़की की पसंद हो सकता था।
دل میں عجیب سی جلن اٹھی تھی، مگر وہ ضبط کرتے کھڑا رہا۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ کیا اس کی محبت نے اس کی بیوی کو وہ مان دیا ہے کہ وہ اس کی محبت کا پاس رکھتی، یا پھر شاید وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا جس طرح وہ امایہ کو چاہنے لگا تھا، کیا وہ بھی اسے چاہتی ہے یا نہیں۔ جانتے ہو، مجھے محبت کا احساس میرے شوہر نے کروایا۔ محبت میں لوگ خوبیاں یا خامیاں نہیں دیکھتے، بلکہ جس سے محبت کی جائے نہ اپنی محبت سے اس کی خامیوں کو خوبیوں میں بدل دیتے ہیں۔ وہ جانتا تھا، میں نے اسے بتایا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، مگر اس نے مجھے جوتے کی نوک پر رکھنے کے بجائے اپنے دل کی ملکہ بنایا۔ وہ جانتا تھا میں نشے کی لت میں پڑ چکی ہوں، شاید میں کبھی اسے چھوڑ بھی نہ پاتی، مگر اس شخص نے بنا مجھے احساس دلائے صرف ایک ہی دن میں میری عادت کو اپنی محبت سے دور کر دینے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اس کے بعد کبھی کسی نشے کی ضرورت نہیں پڑی۔ عائش کی آنکھوں میں جنون خیز سے رنگ سمیٹے تھے۔ اس کی بیوی اس کی تعریف جن لفظوں میں کر رہی تھی، وہ بھی ایک ایسے شخص سے جو اس کے پسند رہ چکا تھا۔ اس کے لیے یہ بات ایک خوشگوار احساس تھا جسے وہ تاعمر یاد رکھتا۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں اپنے دل میں عزت دی، مان دیا، اور آج میرے دل میں سوائے اپنے شوہر کے کسی غیر محرم کی چاہ نہیں رہی۔ تم نے جو بھی کیا وہ تمہارا فعل تھا۔ ہاں، میں تمہارا شکریہ ضرور کہوں گی۔ شاید اگر تم اتنا سب کچھ نہ کرتے تو مجھے کبھی بھی اتنا پیارا شخص نہ ملتا۔ تو شکریہ ہمدان، مجھے برباد کرنے کی کوشش کرنے کے لیے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ آئندہ میرے سامنے آئے تو ایک اجنبی بن کر آنا، اور یوں تاریکی میں کسی لڑکی کا راستہ مت روکنا۔ خدا حافظ۔ وہ سپاٹ نگاہ سے اسے دیکھتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی، اور گہری سانس بھرتے اس کے زرد چہرے سے نظر ہٹائے وہ ایک دم سے مڑی۔ اپنا آپ اسے پہلے سے بھی زیادہ فریش محسوس ہو رہا تھا۔ شاید یہ احساس کہ وہ اپنے شوہر کو چاہتی ہے، اس احساس نے اس کے دل میں ایک نئی ہلچل مچا دی تھی، جس کی رونق اس کے چہرے کو گلنار کر رہی تھی۔ وہ مڑی تو گاڑی کی دوسری طرف کھڑے عائش کو دیکھ ایک پل کو وہ گھبرائی۔ عائش اس کے گھبرانے پر نرمی سے مسکرائے اس کے قریب آیا۔ امایہ چاہ کر بھی مسکرا نہ سکی تھی۔ زوجہ، تمہاری آئس کریم۔ عائش نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھتے آئس کریم اس کے ہاتھ میں دی، جسے تھامے وہ جھٹ سے اس کے سینے سے لگتی تھینک یو بول گئی۔ عائش نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہی ہمدان نے ایک نگاہ اس لڑکے پر ڈالی، جس کے نین نقوش کافی شارپ تھے، رنگ صاف تھا، اور قد نہ زیادہ بڑا تھا اور نہ زیادہ چھوٹا۔ ہاں، مگر وہ ایک اچھا بلکہ بہت اچھا شوہر تھا۔ سر جھٹک کر ایک نم نگاہ ان مسکراتے چہرے پر ڈالے وہ مردہ قدموں سمیت مڑا تھا۔ عائش نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ امایہ نے گھبرا کر پوچھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس سے کوئی سوال کرے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ بھول رہی تھی کہ وہ عائش انزک الوی تھا، اعتبار اور محبت کے معاملے میں اس سے بھی بہت آگے۔ دیکھ رہا ہوں، لڑکا ہے کافی ہینڈسم۔ اپنی جلن پر قابو پاتے اس نے مسکرا کر اس کے حسین چہرے کو دیکھتے صاف گوئی سے کہا، تو امایہ نے ایک ٹک اسے دیکھا۔ ہوگا، مگر میرے شوہر سے زیادہ ہاٹ اور ہینڈسم کوئی بھی نہیں۔ وہ اترا کر گردن اکڑا کر بولی۔ تو عائش نے آئیبرو اچکاتے اسے دیکھا، جس کی نظروں میں اپنے لیے محبت اور عزت دیکھ اس کا دل بے ساختہ پرسکون ہوا تھا۔ پھر آج اپنے ہاٹ اینڈ ہینڈسم شوہر کو واپسی پر کچھ اسپیشل فیل کروانا تو فرض ہوا نا زوجہ؟ اس نے کان میں جھکتے معنی خیزی سے سرگوشی کی تو امایہ کا چہرہ سرخ پڑا۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے عائش کا کہکہا فضا میں کافی دیر تک گونجا تھا۔ آسمان پر روشن ہوئے اس چاند نے ان دونوں کو مسکرا کر دیکھا تھا، جو ایک دوسرے کے سنگ میں مکمل اور خوش تھے۔ بلاخر آج وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا ہر کسی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ رات کو شاہ ولا میں ڈھولکی رکھی گئی تھی، جہاں سبھی لڑکیوں نے رات کو قیام کیا تھا، اور اب پارلر والی وہیں آ کر سب کو فنکشن کے لیے تیار کرنے والی تھی۔ مہا ریڈ کلر کی خوبصورت سی ساڑی پہنے، بالوں کا پیسی جوڑا بنائے، کانوں میں بلیک بڑے بڑے جھمکے جو اس کے شخصیت پر کافی اٹھ رہے تھے، وہ کافی حسین اور منفرد لگ رہی تھی۔ چونکہ باقی سبھی لڑکیوں کو پارلر سے آئی لڑکیاں ریڈی کر رہی تھی، تو مہا اینا اور ہرمین لوگوں کو تیار میں مدد کرنے ان کے روم میں چلی گئی۔ عنایت اور امایہ تقریباً ریڈی تھی۔ سبھی لڑکیوں نے سیم ڈیزائننگ کے لہنگے آرڈر کیے تھے، بس کلرز مختلف تھے۔ امبر کا کوئی ارادہ نہیں تھا تیار ہونے کا، مگر سب کی ضد پر وہ دلہن تو بن رہی تھی، مگر وہ خود کافی اداس تھی۔
کس کے لیے تھی تیاری یہ ہار سنگار جسے دیکھنے والا تو سرے سے وہاں موجود ہی نہیں تھا؟ امبر منہ سیدھا کرو، رو کیوں رہی ہو یار؟ ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنتے امایا نے گھور کر بہن کو دیکھا جو ڈارک براؤن کلر کے لہنگے میں اپنے سوگوار حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ ناک میں پہنی وہ نت سب سے زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ امبر نے گہری سانس بھرتے سر جھکا ڈالا، جبکہ امایا لائٹ پنک کلر کے لہنگے میں ہنستی کھلکھلاتی کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دوسری چیئر پر بیٹھی عنایت اس وقت پیچ کلر کے لہنگے میں تھی۔ بڑا بڑا صحت مند وجود اس لہنگے میں غضب ہی ڈال رہا تھا۔ چہرے پر ہمہ وقت چھائی معصومیت کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی سخت رکھتی تھی۔ حرین شاہ کے بال بن رہے تھے۔ وہ اس وقت وائٹ کلر کے لہنگے میں تھی اور یہ کلر اس نے خود اپنے شوہر کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے چنا تھا۔ عنایا یار بس کرو، اٹھو تیار ہو لو، ٹائم ہو رہا ہے ریسپشن کا۔ دوپٹہ سر پر سیٹ کرتے عنایت نے چونک کر مرر سے اسے دیکھا تھا جو پھیل کر صوفے پر بیٹھی دونوں ہاتھوں سے چپس کھا رہی تھی۔ چہرہ ایک دم بھرا بھرا سا لگ رہا تھا جس پر چھائی سرخی اسے بنا کسی ہار سنگار کے بھی بے تحاشا حسین بنا رہی تھی، جبکہ شال اتارے اس نے صوفے پر رکھی ہوئی تھی جس وجہ سے اس کا بھرا بھرا وجود کافی واضح ہو رہا تھا۔ عبیر کے آتے ہی اس کی روٹی میں خاص تبدیلی آئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہ کھانے والے اب ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی۔ اس کا نازک وجود دنوں میں بھرا بھرا ہو رہا تھا، چہرہ ایک دم سے شاداب ہو چکا تھا۔ آپی بس یہ کھا لوں تھوڑا سا، بری آنکھیں چھوٹی کیے وہ معصومیت سے بولی تو اب کی بار پارلر سے آئی ان لڑکیوں نے بھی گردن موڑ کر اس لڑکی کو دیکھا جو پچھلے 1 گھنٹے سے کھا ہی رہی تھی۔ اگر اب نہ اٹھی نا تو عبیر کو تمہاری ویڈیو بنا کے بھیج دوں گی میں، اور پھر وہ تمہیں اچھے سے پوچھے گا یہ کیا کھایا جا رہا ہے اور کیوں۔ عنایت جانتی تھی اسے قابو کرنے کا طریقہ۔ موبائل فون اٹھائے اس نے ویڈیو کا آپشن آن کیا تو عنایت نے بھویں سکیٹ کر بہن کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے سارے چپس ایک ہی بار منہ میں ڈالے، چوپر کمر کے پیچھے چھپائے۔ عنایت نے دانت پیستے اس چالاک لڑکی کو گھورا تھا۔ مما اگلے ہی لمحے وہ فون واپس رکھتے گرجدار آواز میں چلائی تھی، جس پر عنایت خوف سے بڑبڑا کر اٹھی تھی۔ لہنگا اٹھائے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے واش روم میں بند ہوئی تو سبھی اس کے تیزی پر ہنستے رہ گئے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ ماتھے پر چند پل سمیٹے وہ بہت سنجیدگی سے موبائل فون پر آئی رپورٹس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک بہت امپورٹنٹ کیس چل رہا تھا اس کا، اور آج وہ ریسپشن کے سبب ہاسپٹل نہیں جا پایا تھا کیونکہ علیحان شاہ کسی عذاب کی طرح اس پر مکھی بن کر صبح سے بنبنا رہا تھا۔ اب بھی اس کے پیچھے سے پوچھنے پر عبیر نے سر سانس فضا کے سپرد کرتے حسین لبوں کو سختی سے میچا تھا۔ ہان انسان بن کام کر رہا ہوں، اس وقت موڈ نہیں ہے میرا، وہ بلیک ٹیکسیڈو میں ملبوس کافی اسپارٹ لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کے پیچھے سیم سوٹ میں ملبوس علیحان شاہ کی نیلی آنکھیں عجیب سے انداز میں چمکی تھی۔ کیا ہر وقت کام کام کام، آج تو چھوڑے کھڑوس حرکتیں، ویسے بھی اب تو رتبے میں مجھ سے بڑا ہو گیا ہے، ذرا سرچ کر اور سیکھ کے کیسے ایک ٹائم میں 2 بیبیز کو سنبھال جاتا ہے۔ سنبھالا جاتا ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے علیحان نے اسے چھیڑا جس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور گہری سانس بھری تھی۔ میری چھوڑ اپنی سنا، تیری کنڈیشن بھی سیم ہی ہے، کیونکہ جیسے تو آپی کو سنبھال رہا ہے نا، مجھے پورا یقین ہے اس دنیا میں رن مریدی کا خطاب اگر کسی کو دیا جائے نا تو سب سے پہلے وہ ایوارڈ تجھے ملے گا۔ عبیر نے آنکھیں سکیڑ کر کہا تو علیحان نے منہ کے زاویے بنائے۔ وہ جانتا تھا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے جنون میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عنایت کاظمی اس کی زندگی کی
خوشی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ ہاں چل، میرا تو مانا جاتا ہے، میں دل سے یہ ایوارڈ قبولوں گا۔ ویسے ایک دوستانہ مشورہ دوں؟ وہ ذرا جھکا، اس کی رازداری سے کہا، جس پر عبیر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں انکار بھی کروں تو بھی تم باز نہیں آنے والے، تو کہہ ڈالو جو کہنا چاہتے ہو۔ سینے پر ہاتھ باندھے اس نے موبائل فون جیب میں رکھتے کہا، جس حساب سے ٹڈی کھا رہی ہے، مجھے لگتا ہے ان باقی 7 ماہ میں وہ تیرا بینک بیلنس ختم کر چھوڑے گی۔ تو میری مان، شفٹنگ بڑھا لے، دن رات محنت کر اور زیادہ سے زیادہ سیونگ کر لے اپنے سیکیور فیوچر کے لیے۔ عبیر نے سر سانس فضا کے سپرد کرتے سر کو جھٹکا تھا۔ وہ جانتا تھا انایا کی روٹین میں دن بدن تبدیلی آ رہی ہے، وہ پہلے سے زیادہ حساس اور چڑچڑی ہو گئی تھی۔ ایک بار جو بات کہہ دے اسے ضد سے منوا ہی لیتی تھی وہ، اور اوپر سے اس کا عبیر کے لیے جذباتی ہونا اسے کافی مشکل میں ڈال رہا تھا۔ انسانوں جیسا مشورہ دے دیا کر کبھی کمینے انسان، وہ نروٹے پن سے کہتا۔ بدک کر اس سے دور ہوا۔ السلام علیکم خان، کیسے ہو تم؟ وہ کچھ کہتا، اچانک آتے مہاویر کی آواز پر وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے، جو نک سک سا تیار ہونٹوں پر مسکان سجائے کھڑا تھا۔ کمینے انسان، کہا تھا تو؟ چہرے پر ڈھیروں سختی سجائے وہ غرا پڑا تھا۔ تم؟ مہاویر ایک دم سے احتیاطاً اس سے دور ہوا۔ جانتے ہیں بھائی، کب سے تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ دانت پیستے ہوئے اس نے مٹھیاں بیچ کر اس سے بے شرم انسان کو دیکھا، جو کب سے بدتیسی دکھائے جا رہا تھا، جبکہ عبیر اس کا سڑتا پیر جائزہ لے رہا تھا، جو خوش شکل اور اچھے خط کاٹ کا مالک تھا۔ فکر مت کر، اب وہ ماں کچھ نہیں کہہ سکتی مجھے، میں نے پرماننٹ حل نکال لیا ہے، دیکھ، اسی لیے تو تیار شیار ہو کر ولیمے پر آیا ہوں۔ مہاویر نے شرمانے کی اداکاری کرتے کہا تو علی خان شاہ نے آنکھیں گھمائی۔ کیسا حل؟ سینے پر ہاتھ باندھے اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تو ماما بننے والا ہے۔ تو ماما بننے والا ہے خان، اور تو سوچ بھی نہیں سکتا میری ساس کو اس خبر نے کیسی چپ لگا دی ہے۔ اب تو شرافت سے میری اور صاحبہ کے ساتھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شفٹ ہو گئی ہے، اور بیٹی کا خوب دھیان رکھنا جا رہا ہے۔ ہاں البتہ مجھ سے کچھ خفا ہے، مگر کوئی نہیں، میں منا ہی لوں گا ان کو۔ مہاویر نے اسے ساری کہانی سنائی تو علی خان نے سر سانس فضا کے سپرد کرتے سر نفی میں جھٹکا۔ رک جا، کہاں جا رہا ہے؟ وہ ان دونوں سے ملا اور واپسی کی اجازت طلب کی، جس پر علی خان نے اسے رکنے کا کہا۔ اگلے جمعے سامیہ کا نکاح اور رخصتی ہے، تو بس تیاریوں میں مصروف ہوں۔ اس کی خواہش ہے کہ تم بھی شامل ہو اس کے نکاح میں، تو بہن کو دعائیں دینے ضرور آنا۔ اب چلتا ہوں، بہت کام کرنے ہیں ابھی۔ وہ مسکرا کر اسے آگاہ کرتے نرمی سے بولا تو پہلی بار علی خان شاہ نے اسے خوشی سے سینے میں بھینچا تھا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ نصیب اچھے کرے شہزادی کے، آمین۔ میری بہن کو کہنا کہ اس کا بڑا بھائی ضرور آئے گا۔ مہاویر کا کندھا تپکتے اس نے مسکرا کر خوش دلی سے کہا تھا، جس پر وہ دل سے خوش ہوا۔ اسے الوداع کہتے وہ آپ واپسی کے لیے نکلا۔ عبیر اس کے قریب آیا، اب اس سے مہاویر کی بابت پوچھنے لگا، جس پر علی خان شاہ اسے تفصیلاً آگاہ کرنے لگا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے یوں چپک کر دیکھ بارش نے پاس آتے گلا کھنکارا تھا۔ او آئیے سالے صاحب، علی خان نے مڑ کر اسے دیکھ پاس آنے کا کہا، جس نے اکڑ سا ہوتے بھویں اچکائی اور چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ ڈیڈ ڈھونڈ رہے ہیں تم دونوں کو، بارش نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے ان دونوں کو دیکھا، جو کندھے اچکا کر واپس مڑے۔ ٹائم تو کافی ہو چکا ہے، اور اب تک برائڈس نہیں پہنچی تھی۔ وہ دونوں ویام کے پاس پہنچے، جو اب اپنے دوستوں کے بیچ اپنے دونوں دامادوں کا
فخر سے تعارف کروا رہے تھے۔ علیحان شاہ اب اپنے ڈیڈ کے ساتھ ان کا بزنس سنبھال رہا تھا، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے دوسرے کاموں میں کس حد تک انوالو تھا۔ وہ بظاہر ایک عام بزنس مین بن چکا تھا، مگر اس کی نظریں اپنے ارد گرد ہوتی ہر حرکت پر کسی چیتے کی طرح گڑی تھی۔ بارش بظاہر تو اپنے گھر تک ہی محدود تھا۔ ویام چاہتا تھا کہ وہ اسٹڈی کرے یا پھر اسپیشل فورسز جوائن کر لے، مگر بارش نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ اسٹڈی تو وہ مکمل کر چکا تھا اور فورس جوائن کرنے کے وہ خود کسی کے تابع نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی ہفتے وہ ہورین شاہ، اینا اور ویام لندن شفٹ ہو رہے تھے، جہاں وہ باپ کی رضامندی سے ان کے کاروبار کو دیکھنے والا تھا، مگر حقیقت یہی تھی کہ ڈیول اپنے فرض سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ وہ یہاں ہو کر بھی ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ شروعات تھی جہاں ہر کوئی اسے ماننے کی کوشش میں مگن تھا، یہ جانے بنا کہ ڈیول کی نظریں ان سب پر پہلے سے تھی اور اب وہ جلد از جلد اپنے میٹنگ کام سمیٹنا چاہتا تھا۔ پینڈنگ کام سمیٹنا چاہتا تھا۔ وہ پانچوں اس وقت کسی نہ کسی سے بات چیت میں مگن تھے۔ فنکشن زیادہ بڑا نہیں تھا، البتہ قریبی عزیز اور اقارب اور دوستوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ اچانک شور اٹھا تو سبھی نے گردنیں موڑ کر اسپاٹ لائٹس کی طرف دیکھا تھا، جہاں ایک ساتھ وہ چاروں قطار میں کھڑے تھے۔ انایا، عنایت اور امایا ہورین شاہ چاروں ہی اس اسپاٹ لائٹ میں کھڑی تھی۔ امبر سب کے لاکھ کہنے پر بھی کسی بھی قسم کی خوشی کا احساس خود کو نہیں دلا پا رہی تھی، اسی لیے وہ چپ سادھے ایک کونے میں کھڑی رہی، جبکہ تبریز شیرازی تو اپنی اتل پتل ہو رہی سانسوں سمیت اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جس کا دودھیا روپ اس کے وجود کو بے چین کر رہا تھا۔ علیحان شاہ کی نگاہیں اپنی بیوی سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، جو سب کے درمیان میں شرمائی لجائی سی سر جھکائے مسکرا رہی تھی۔ اس کی سیاہ گہری آنکھیں اسی کو ڈھونڈ رہی تھیں اور علیحان شاہ اس کی بے قراری پر جی جان سے مسکرایا تھا۔ اب اشتیاق بھری نیلی نگاہیں سے اسے دیکھتے آگے بڑھا۔ عائش کی نظریں تو اپنی زوجہ کے حسن پر پہلے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اب سب کو آگے بڑھتا دیکھ کر وہ سٹائل سے بالوں میں انگلیاں چلاتے آگے بڑھا۔ وہیں ابیر نے ایک بھرپور نگاہ ڈارک بلو کلر کے خوبصورت لہنگے میں دمکتی اپنی حسین بیوی پر ڈالی، جو زندگی میں پہلی بار اس قدر تیار ہوئی غضب ہی تو اٹھا رہی تھی۔ بارش کی جنون خیز نظریں اپنے حور پر تھم سی گئی تھی، جو اس کے پسندیدہ کلر میں کوئی مومی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ نیلی سمندر سی گہری حسین آنکھوں میں لگا کاجل قیامت ڈھا رہا تھا۔ بارش نے اشتیاق بھری نظر سے اسے سر تا پیر دیکھا، بس نہیں تھا کہ اس خود میں چھپا لے۔ ہورین شاہ اس کے نظروں کے ستائش پر بے ساختہ ہی گھبرا کر نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ سب اپنے سیم ٹیکسیڈو سوٹ میں شاہانہ انداز میں چلتے اپنے اپنے بیویوں کے سامنے رکے تھے۔ ایک ایک کرتے ان سبھی نے اپنے ہاتھ اپنے بیویوں کی جانب بڑھائے تھے، جنہیں تھامے وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی اب اسٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہر کسی کی نظریں ان خوبصورت جوڑوں پر تھیں۔ انایا، حیا، ہرمین، الایا، روز اور میرب تو نثار جاتی نظروں سے ان سبھی کو نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنا خوبصورت منظر تھا۔ ان کی فیملی آج مکمل تھی، ایک ساتھ خوش اور آباد۔ وہاں شور اٹھا، لوگوں کی چہم گوئیاں عروج پر تھی، جب بلیو 3 پیس سوٹ میں ملبوس وریام کاظمی، اشر علوی اور رافع علی اپنی اپنی بیویوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے انٹرنس سے اندر داخل ہوئے۔ ان سبھی کی ایک ساتھ آمد نے ہر کسی کو زبردست سا خوشگوار جھٹکا دیا تھا۔ ویام اور باقی سبھی تو خوشگوار سے ان سبھی کے گلے ملے تھے، جو اپنے پوتوں اور پوتیوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے دمدار انداز میں ریسیپشن کی رونق بنے تھے۔ ابیر، علیحان، بارش اور عائش اٹھ کر ان سبھی سے ملے تھے، جنہوں نے ایک ایک کرتے اپنے چاروں پوتوں کو اور پھر امبر اور ماہا کے سر سے کئی نوٹ مارے تھے۔ ہر کسی کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، ماں سوائے امبر کے۔ وہ خوش تھی سب کے لیے، مگر اس کا دل اداس تھا انیل کو لے کر۔ لکنگ سٹننگ مائی جانا،
ابھی نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کے دودیا ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں الجھایا تو انایا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ پوری آنکھوں میں سرخی سی گہری ہوئی تھی۔ بے ساختہ ہی اس نے گردن موڑ کر اپنے ساتھ براجمان اس حسین شخص کو دیکھا تھا جو صرف اس کا تھا۔ ابھی کی نظر اس کے کیل کانٹوں سے لیس بے تحاشا حسن پر اٹکی تو سانسیں بے ہنگم ہوئی تھی۔ اس کی ناک میں موجود نتنی کو شہد رنگ گہری نگاہوں سے دیکھتے وہ ذرا سا جھک کر اس کے قریب ہوا۔ انایا گھبرا گئی تھی۔ آج کوئی چھوٹ نہیں ملنے والی مائی لو، خبردار جو ہوشیاری دکھائی۔ میں اس نت کو اپنے ہونٹوں سے چھونا چاہتا ہوں اور میرے روم میں آنے تک تم چینج نہیں کرو گی۔ اس نے جنون خیز نظریں اس کے بھوری ہلکی سرخ ہو رہی کاجل سے لبریز آنکھوں میں گاڑے شدت بھرے انداز میں کہا تھا، جس پر وہ شرم سے سرخ ہوئی چہرہ فوراً سے موڑ گئی۔ کیا ضرورت تھی اتنا تیار ہونے کی لٹل اینجل؟ وہ رخ ٹیڑھا کیے اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا جو مسلسل اس کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ گھبراہٹ اور شرم اس کے نقوش کو مزید سحر انگیز بنا رہے تھے اور علی خان شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً یہ تام جام چھوڑے، اسے خود میں قید کرتے بہت دور لے جائے جہاں سوائے اس کے کوئی زیرو اس کی لٹل اینجل کو دیکھ تک نہ سکے۔ ہے نا، زیادہ کر دیا اس لڑکی نے، ایسا لگ رہا ہے ہونٹوں پر جانے کتنا وزن رکھ دیا ہوں، اوپر سے آنکھیں پر یہ نخلی پلکیں بھی چپکا ڈالی، اب آنکھیں ٹھیک سے کھل بھی نہیں رہی میری۔ عنایت نے معصومیت سے اسے دیکھتے اپنا درد دل بیان کیا۔ حقیقت بھی یہی تھی، وہ سادگی پسند لڑکی تھی جس نے کبھی ان مصنوعی چیزوں کا استعمال نہیں کیا تھا۔ لپسٹک وہ لگا لیتی کبھی کبھار ہلکی سی، مگر آج وہ برائٹ تھی تو اس حساب سے اسے تیار کیا گیا تھا جو اسے کافی زیادہ اور اوور لگ رہا تھا۔ علیان شاہ اس کی معصومیت پر بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا جو اس کے لفظوں کو اپنے مطلب ڈھال چکی تھی۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا ڈارلنگ کے بنا اس حسن کے تمہارے سانسیں الجھ جاتی ہیں میرے قریب میں، تو سوچو آج تم اس قدر سج سنور کر کیسے میری قربت برداشت کرو گی۔ علیان شاہ نے فوراً سے تصدیق کی تو عنایت کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا، بڑی بڑی آنکھیں مزید گہری ہوئی تھی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، جس نے اس کے دیکھنے پر بے شرمی سے آنکھ دبائی تو وہ ہڑبڑا کر رخ موڑ گئی۔ علیان نے لب دبائے اس کی اکھڑی سانسوں کو دیکھ سڑ تعصب سے جھٹکا تھا۔ زوجہ، یہ تم ہی ہو نا؟ عائش آنکھیں مٹکا مٹکا کر اسے گھور رہا تھا۔ امایہ جو اس کی تعریف کی منتظر تھی، اب اس کی ایسی حرکت پر اس کے حسین چہرے پر حیرت سمٹی تھی۔ گردن موڑ کر اس نے عائش کو خفا نظروں سے دیکھا۔ نہیں، میرا بھوت ہے جناب، وہ تڑپ کر بولی تھی اور ناراضگی جتانے کی خاطر رخ ٹیڑھا کر لیا۔ عائش تو بری طرح سے پزل ہوا۔ آج کل اس کی من مانیاں اسے بری طرح سے ستا رہی تھی، مگر وہ عائش انسیک الوی تھا، اس کی ہر من مانی کا حساب وہ اپنے طریقے سے پورا کر ہی لیتا تھا۔ یار بہت خوبصورت لگ رہی ہو، امایہ نے اسے آنکھیں دکھائی۔ میرا مطلب پہلے تو تم پری تھی، اب حور پری ہو گئی ہو۔ عائش نے بروقت تصدیق کی تو امایہ اس کے تعریف پر شرمیلی مسکان سجائے چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ کیف؟ حورین شاہ دھک دھک کرتے دل سے بولی، جبکہ بارش نے ایک نگاہ پورے ہال میں دوڑائی۔ ہر کوئی باتوں میں مگن تھا۔ اسے اطمینان سا ہوا۔ اس نے گردن جھکائے اپنی حور کو دیکھا جس کی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ یس مائی ہارٹ، اس نے تھوڑی سے تھامے اس کا چہرہ اونچا کرتے انتہائی محبت سے پوچھا کہ وہ شرما سے گئی۔ پلکوں کی جھالر حسین رخساروں پر گرائے وہ سرخ ہونٹ بھیج گئی تھی۔ پارس اس کی حرکت سے بری طرح سے کنفیوز ہوتا اپنے آپ پر ضبط کر رہا تھا۔ سب دیکھ رہے ہیں، پلیز اپنی کمر پر اس کے بھاری ہاتھ کی گرفت کے ساتھ ساتھ اس کے یوں بے شرموں کی طرح ٹک کر خود کو دیکھنا حورین شاہ کو شرمندہ سا کر رہا تھا۔ وہ منت بھرے انداز میں بولی تو ڈیول پراسرار سے مسکرایا، سب کے دیکھنے سے ہی تو اسے
चिढ़ थी, इसीलिए तो वो इसे सबसे दूर ले जा रहा था, जहाँ कोई भी इसे इसकी होश से दूर नहीं कर सकता था। अपनी बीवी को देख रहा हूँ, किसी को क्यों एतराज़ होगा। इसके दिल में कुछ और था, मगर वो शराफत भरी जबान से बोला तो हुरैन कुछ बोल ना सकी। क्या तुम खुश हो? हम लंदन जा रहे हैं। बारिश ने इसकी नीले आंखों में देखा। दिल चाहा कि अभी इन्हें होठों से छू कर महसूस करे, मगर वो मुरवत से बैठा इसे नज़रों से ही दिल में उतार रहा था। यस, जहाँ आप होंगे मैं वहीं खुश हूँ, हुरैन शाह ने इसकी आंखों में देखते दिल से कहा था, और इसकी बात ने गोया इसकी खुशी को बढ़ा दिया था। थैंक्स माय हार्ट। अब की बार वो बिना झिझक कर इश्तिहाक से आगे बढ़ा था। इसकी पेशानी पर अपना शिद्दत भरा लम्ब छोड़ते वो पीछे हुआ तो हुरैन शाह ने घबरा कर आगे पीछे देखा, मगर सभी को मसरूफ़ पाते वो शुक्र का सांस भरते रह गई थी। 2 मिनट शोहर के पास भी। रुक जाओ जालिम। वो पास से गुजरी तो इसे पीछे से झपटते तबरेज़ इसे खींचकर एक कोने में ले गया था, जहाँ रश न होने के बराबर था। माँ इसे देखते घबरा सी गई थी, जो इसके चेहरे के नज़दीक झुका वालेहाना नज़रों से इसे देख रहा था। वो मैं काम जानते हूँ, तुम्हारे लबों पर ये रेड कलर बहुत जचता है। इसकी बात काटते वो गंभीरता से बोला था, तो माँ के माथे पर पसीने की बूंदें तैरने लगी। वो घबराहट से आगे पीछे देख रही थी। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे सब। वो बस इन्हीं सब बातों को सोचकर हलकान हो रही थी, जब अचानक इसके कमर पर दबाव देते तबरेज़ ने इसे खींचकर सीने से लगाया था। लुकिंग गॉर्जियस माय क्वीन, कुमार आदूत लहजे में कहते इसने कंधे पर अपने होंठ का लम्स छोड़ा, तो माँ धड़कते दिल से झट से इससे दूर हुई। इसके हवाइयाँ उड़े चेहरे को देखते तबरेज़ ने आईब्रोज काई थी। आप कह भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं तबरेज़। हाथ छोड़े, कोई देख लेगा। वो जैसे ही पलटी, तबरेज़ ने इसका हाथ थामे इसे तेज़ी से अपनी तरफ खींचा, जो एकदम से हड़बड़ा कर इसके सीने पर दोनों हाथ रखते फासला बनाती बड़बड़ाई थी। तबरेज़ तो बस गहरी सांस भरते रह गया था। चलो ठीक है, अभी के लिए छोड़ देता हूँ, मगर घर जाकर कोई नखरा नहीं चलेगा। चलेगी तो सिर्फ मेरी मर्जी। तबरेज़ ने बहकी निगाहों से इसे दो आतिशा वजूद को देखते कहा, तो झट से इससे दूर हुई थी। लबों पर शर्मीली मुस्कान सजाए वो दोबारा से अंदर भागी थी। जी भाई, आपने बुलाया? अंबर लहंगा संभालते उजलत में बाहर निकली थी, जहाँ सामने ही अभी चेहरे पर ढेरों संजीदगी सजाए खड़ा था। हाँ अंबर, एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अंबर ने पेशानी खुजाते कहा तो अबीर ने पेशानी खुजाते कहा तो अंबर ने घबराए से इसे देखा था। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? शहद रंग आंखों में हैरत समेटे वो मुतफिकर सी पूछती इसके सामने रुकी। दरअसल बिना एक फ्रेंड है, इसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। इस वक्त मैं इसके मदद नहीं कर सकता। इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और काफ़ी स्ट्रेस में है, तो क्या तुम मेरे लिए इनके पास जा सकती हूँ? अभी ने काफ़ी आज से इसे देखा था। अंबर परेशानी से इसे देखने लगी। अगर नहीं जाना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो शाइस्तगी से बोला तो अंबर शर्मिंदा सी हुई थी। ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं चेंज करके निकलती हूँ, अंबर ने मुस्कुरा कर कहा। वो वापसी को पलटी जब अबीर ने इसे रोका। नहीं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं, मेरा मतलब है अभी हम निकलेंगे तो रात देर तक पहुँचेंगे। प्लीज़ अभी ऐसे ही चले जाओ, वहाँ जाकर चेंज कर लेना। अबीर ने बमुश्किल से बात संभालते इसे देखा था, जो इसे ही देख रही थी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर आता हूँ, अबीर ने जल्दी से कहा, और उजलत में इसका हाथ थामे गाड़ी की तरफ बढ़ा। अंबर जो कुछ कहना चाहती थी एकदम से खामोशी से रह गई। अबीर ने गहरी सांस भरते गाड़ी स्टार्ट की थी। वो किसी दूसरे पर एतबार नहीं कर सकता था, इसीलिए अमन को बताकर वह खुद अंबर को ड्रॉप करने जा रहा था। काफ़ी तवील गली थी, जिसमें चारों अतराफ मकान ही मकान बने हुए थे। वो 10:30 बजे के करीब निकले थे और अब रात का 1 बज रहा था। अंबर थकावट के सबब सीट से सर टिकाए काफ़ी देर से सो रही थी, जबकि अभी मुसलसल ड्राइविंग कर रहा था। इसे अंबर को बाहिफाजत
ڈراپ کرنے کے بعد گھر پہنچنا تھا، کیونکہ انایا کو وہ پہلے ہی چینج کرنے سے روک چکا تھا اور اب وہ اس کی غیر موجودگی پر انتہائی غصے میں ہوگی۔ وہ تصور میں ہی اسے سوچتے مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ واپسی کے لیے اس نے فارس سے کہہ کر فلائٹ کی ٹکٹ بک کروا لی تھی، جو آتے وقت ایمرجنسی کے سبب ہو نہ پایا تھا۔ ہاں، البتہ وہ فلائٹ کے ذریعے 3 سے 3.5 گھنٹوں کا سفر 45 منٹ میں طے کر سکتا تھا۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے رکی تو امبر ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا آ گئے ہم؟ وہ بڑبڑا کر نیند سے بوجھل سرخ آنکھوں سمیت ابیر کو دیکھنے لگی، جس نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھا اور ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ ایک نگاہ اس چھوٹے سے دروازے پر ڈالے اس نے امبر کی سائیڈ کا ڈور کھولا، جو ہونق بنی ابیر کو دیکھے جا رہی تھی، اور پھر اس کے اشارے پر وہ چاروں نچار گاڑی سے نکلی۔ یہی گھر ہے، دروازہ کھٹکاؤ۔ ابیر نے مختصر اسے دروازے کی طرف اشارہ کرتے سمجھایا۔ جب تک وہ سمجھ پاتی وہ گاڑی واپسی کی طرف بھگا چکا تھا۔ امبر اس کے رویے پر عجیب سے احساس سے گزری۔ آنکھیں ایک پل کو بھیگی۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہیں تھی جب دروازہ ایک دم سے کھلا۔ کسی نے جھپٹ کر اسے بازو سے جکڑتے مضبوطی سے اندر کھینچا۔ وہ اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز پر چیخی۔ جب اگلے ہی لمحے کسی نے اسے دروازے سے پن کیا تھا تو وہ گھبرا کر اپنی آنکھیں پھیلائے سامنے دیکھنے لگی، مگر سامنے موجود اپنے چہرے کے نزدیک جھکے انیل الوی کو دیکھ سب سے پہلے تو وہ اسے اپنا تحیل ہی لگا۔ وہ سر جھٹک کر آنکھیں جھپکنے لگی۔ اس کی ادا پر وہ دل فریبی سے مسکرایا۔ 2 قدم پیچھے ہوتے اس نے گہری نظروں سے اس کے حسین روپ کو دیکھا۔ وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں کافی عرصے کے بعد سنجیدگی سوائے کوئی نرم تاثر امڈا تھا۔ امبر نے پھر سے اسے دیکھا، جو دراز خط سمیت اس پر جھکا دونوں ہاتھ دروازے پر ٹکائے اسے روک چکا تھا۔ لکنگ سو ہاٹ، وہ اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جاتے شریر لہجے میں بولا۔ ایک دم اس کے کان کی لو کو نرمی سے اپنے لبوں سے چھوا تو اس کا لمس کی نرمی، اس کی جلساتی سانسوں کی تپش پر وہ ایک دم سے جیسے ہوش میں لوٹی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے پوری قوت سے اسے خود سے دور کیا۔ تو کیا ابیر نے اس سے جھوٹ کہا تھا؟ کیا وہ انیل کے پاس تھی؟ کیا وہ اتنے عرصے کے بعد اسے پاس بلانا چاہ رہا تھا؟ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح سے گزرا تھا۔ اوہ، تو انسپکٹر انیل الوی کو بالآخر یاد آ ہی گیا کہ ان کی کوئی بیوی بھی ہے۔ وہ غصے بھری نظریں اس کے توانا وجود پر دوڑائے تلخی سے بولی تھی۔ انیل نے بے بسی سے اسے دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر وہ سننا نہیں چاہ رہی تھی۔ یا یوں کہا جائے کہ اگر گھر والوں نے فورس کیا تو آپ اس درس دے سر کو اپنے سر لینے پر رضامند ہو گئے، انسپکٹر صاحب۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تو انیل نے قدم آگے بڑھائے۔ وہ جانتا تھا اس کی ضد اور غصہ کتنا تیز ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں محبت، شکوے، گلے کیا کچھ نہیں تھا۔ اور اگلے ہی لمحے وہ جھٹ سے مڑی دروازے کو کھولنے کے لیے۔ اس کے بڑھتے ہاتھ کو دبوچتے انیل نے کسی بوری کی طرح اسے کندھوں پر لادا تھا، جو چیختی چلاتی اپنے آپ اس سے آزاد کروانے کی مچل رہی تھی، مگر مقابل بھی انیل الوی تھا۔ کیسے اسے خود سے دور جانے دیتا، وہ بھی اتنی لمبی دوری کے بعد؟ انیل نے کمرے کا دروازہ پاؤں سے لاک کرتے اسے بیڈ پر پھینکا تھا، جو اوندھے منہ گری تھی۔ اگلے ہی لمحے پھولتی سانسوں سمیت وہ ایک دم سے اٹھی، دوپٹہ نوچ کر زمین پر پھینکتے وہ پھر سے دروازے کی طرف بھاگی تو انیل نے اس کا راستہ روکا۔ آئی ایم سوری مسز انسپکٹر الوی، وہ بے حد محبت اور لاڈ سے بولا، مگر امبر دکھ میں اسے نظر انداز کرتی پھر دوسری طرف سے آگے ہوئی۔ آئی ایم سو سوری فار دی باٹم آف مائی ہارٹ مسز انیل الوی۔ اب کی بار اس نے ہاتھ جوڑے تھے، مگر وہ پھر اسے اگنور کرتی دوسری سی مطلب کی۔ ہے، آئی ایم ریئلی ویری سوری انسپکٹر صاحبہ کی جان۔ انیل نے ہاتھ بڑھاتے اسے ایک جھٹکے سے قریب کھینچا تھا۔ اس کا انسپکٹر صاحب کہنا اسے کافی خوبصورت لگا تھا۔ اس کے انگریزی طرز تخاطب پر یہ لفظ کافی دلکش لگ رہا تھا اسے۔
اس کی موجودگی کا احساس ہی اسے پرسکون کر چکا تھا کہ اب امبر کی ناراضگی، اس کا غصہ اسے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں لگتی میں کچھ بھی آپ کی، چھوڑے مجھے، وہ کمزور پڑ رہی تھی۔ اس کی غربت، اس کا لمس اسے واقعی میں اندر سے کمزور کر چکا تھا، یا جو محبت اس کے دل میں وہ جما چکا تھا، یہ اس کا اثر تھا کہ وہ اب اس سے چاہ کر بھی ناراض نہیں ہو پا رہی تھی۔ چھوڑنا ہوتا تو 7 سمندر پار کیسے جاتا؟ اس نے نرمی سے اس کے بال جوڑے سے آزاد کرتے چہرہ اس کے بالوں میں چھپائے کہا تھا، جو ہلکی ہلکی لرز رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ بیوٹیفل، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ جس ستائشی لہجے میں بولا تھا، امبر کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اس کی تعریف سنتے کو ہی تو اس نے ان بالوں کو بڑھایا تھا، اور آج جب وہ اسے سراہ رہا تھا تو وہ ناراضگی جتا رہی تھی۔ جھوٹ مت بولے، اگر بیوٹیفل ہوتی تو یوں بنا بتائے مجھے چھوڑ کر جاتے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سسکی تھی۔ انیل نے اسے شدت سے خود میں بھیجا۔ اس کی حالت اور تکلیف وہ دونوں سمجھ پا رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا، وہ خود مجبور تھا۔ امبر میری جان، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ یہ سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ مجھے فوراً سے نکلنا پڑا۔ جس کیس کو میں ہینڈل کر رہا ہوں وہ بہت ہی ٹرکی ہے۔ مجھے اپنی شناخت چھپا کر اس چھوٹے سے گھر میں رہنا پڑ رہا ہے۔ اگر تم نے 2 ماہ میرے بنا گزارے ہیں تو سوچو میں نے اتنے برس کیسے گزارے ہوں گے۔ وہ جنون خیز لہجے میں بولتا آنکھیں مودے اسے خود سے لگا گیا کہ امبر چاہ کر بھی کچھ بول نہ سکی تھی۔ وہ بس خاموشی سے اس کے سینے سے لگی اس کی تیزی سے دھڑکتی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ اب میں واپس نہیں جاؤں گا، آپ کے پاس رہوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے گرد حصار کی صورت باندھے بھیگی آواز میں بولی تو انیل نے ہونٹ اس کے سر پر رکھے۔ اب میں واپس نہیں جاؤں گی، آپ کے پاس رہوں گی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے گرد حصار کی صورت باندھے بھیگی آواز میں بولی تو انیل نے ہونٹ اس کے چہرے پر رکھے تھے۔ بس میری جان، اپنے لفظوں پر قائم رہنا، کیونکہ اب تم چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ اس کا لہجہ اچانک ہی خمار آلود ہوا تھا کہ امبر نے چونک کر اسے دیکھنا چاہا، جس نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھائے باہوں میں بھرا تھا۔ انیل، اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ امبر کو اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم سے محض محبت کا رشتہ نہیں ہے میرا امبر، تم انیل الوی کی دوست، ساتھی، محبوبہ، انسیت، عقیدت، جنون، اور اب عشق ہو، اور آخری سانس تک صرف میری ہی رہو گی۔ انیل الوی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا کہ اس کے انداز پر وہ آنکھیں پھیلائے بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی، جس نے نرمی سے جھکتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو امبر نے مسکرا کر آنکھیں موندتے اپنے ہاتھوں کا حصار اس کے گرد باندھے اسے نزدیک کر لیا۔ 6 سال بعد اتنی دیر ابھی کے ساتھ پارٹی میں انٹر ہوتی انایا پر ایک نظر دوڑائے عنایت نے سر جھٹک کر کہا، جس پر وہ شرمندہ سی ہوتی سر جھکا کر رہ گئی۔ سوری آپی، آپ جانتی تو ہیں اپنے بھانجوں کو، ایان تو بہت معصوم ہے، مگر آبان کو قابو کرنا میرے بس میں نہیں۔ بہت کوشش کی عبیر نے بھی، مگر وہ بضد رہا اور اسی لیے ہمیں ان دونوں کو ساتھ لانا پڑا۔ وہ تھکاوٹ بھری سانس خارج کرتے بولی تو عنایت نے افسوس سے بہن کو دیکھا، جو واقعی اپنے بیٹے کے لیے کافی متفکر تھی۔ وہ پاکستان میں تھے، جہاں بارش نے عبیر اور عالیحان شاہ کو ایک پارٹی میں انوائٹ کیا تھا۔ وہ ان چاروں کو کسی سے ملوانا چاہ رہا تھا، اسی لیے وہ سبھی دیر سویر سے ہی سہی مگر آئے ضرور تھے۔ حورین اور وارث کہاں ہیں؟ اب کی بار اس کی بھوری آنکھیں ان دونوں کی متلاشی تھی۔ عنایت اسے ساتھ لیے ٹیبل تک گئی تھی، جہاں اس کی 5.5 سال کی بیٹی آن اپنے بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آن کی نیلی آنکھیں خوشی سے چمکی۔ وہ شکل و صورت میں اپنے باپ سے بھی زیادہ حسین تھی۔ وہی رنگت، وہی نیلی بڑی بڑی آنکھیں، سنہرے بال اور معصومیت اپنی ماں سے چرائی تھی اس نے، جو اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار دیتی تھی۔ عنایت نے جھک کر اسے پیار کرتے گود میں اٹھایا، جو جھٹ سے اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ 3 سالہ عفان شاہ بھی مسکرا کر اپنی نیلی نگاہوں سے انایا کو دیکھ رہا تھا۔ انایا باری باری دونوں سے ملی اور عفان کو گود میں بھرتے وہ عنایت کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ حورین لیٹ آئے گی، رویام کو بخار ہے تو وہ اسے سلا کر ہی آئے گی، اور بارش گیسٹ وغیرہ کے ساتھ ہوگا، ابھی آ جائے گا۔ عنایت نے اسے آگاہ کیا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر میں ایان ماں کو ڈھونڈتا وہیں آیا تھا، مگر انایا کی گود میں بیٹھے عفان کو دیکھ وہ منہ بسر کر اپنی شہد رنگ آنکھیں جھکائے ساتھ والی
खाली कुर्सी पर बैठा। आन ने मुस्कुराकर इसे देखा था। इन दोनों में काफ़ी दोस्ती थी। वो माँ के करीब से उठकर इसके पास जा बैठी थी, जो बार बार इसके बालों को टच कर रहा था। साथ साथ इन दोनों की खिलखिलाहट भी उरूज पर थी। आप ही अफान तो सोने लगा है, अब क्या करें? अनाया ने इसके दोनों बाजू में भरते माथे पर बोसा देना चाहा था, जब अगले हिला में इसके होंठों पर हथेली जमाए वो सख्त नज़रों से माँ को घूरते हुए अनाया की गोद में सोए आफान को उठाए अनायत की गोद में पटक गया। अनाया ने हैरत और गुस्से से अयान को देखा, जिसकी ग्रे आंखों में सख्ती और गुस्सा था। गोल्डन बाल पेशानी से चिपके हुए थे। ब्लैक शर्ट के ऊपरी बटन खुले होने के सबब अनाया ने इसके सुर्ख चेहरे पर पड़ी खराशों को देख जबड़े भींच लिए थे। वो भला का हसीन था और ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीज़ भी। वो माँ थी। इसकी हरकतों से सख्त परेशान होने के बावजूद भी वो इसे संभाल नहीं पा रही थी, जिसने दुनिया में आने के बाद ही इसे अलग महाज पर लगा दिया था। डोंट ट्राई टू डू दिस मॉम, आई डोंट लाइक इट एनी मोर। वो माँ की आंखों में संजीदगी से आंखें गाड़े सख्ती से बोला था। इसका इशारा अफान को किस करने की तरफ था। अनाया ने गुस्से से इसे घूरा, जबकि अनायत ने इसे आंखें ही आंखों में खामोश रहने का कहा। किससे झगड़ कर आ रहे हैं आप, मिस्टर आबान अलवी? वो दोनों हाथों से इसे खींचकर नज़दीक करते सख्ती से बोली थी। 5 साल की उम्र में ही इसे अपने नाम से खुद को बुलाना काफ़ी पसंद था। एक लड़का था, इसने मुझे धक्का दिया तो मैंने इसका सर फोड़ दिया। बस इसी वजह से ये रैशेस हैं। वो नन्हे हाथों से पेशानी से बाल पीछे करते हमेशा की तरह अपनी माँ से सच बोल रहा था। अनाया काज़मी के सिवाय इसका बाप भी जानता था कि वो कितना बड़ा झूठा और मक्कार है, मगर आबान अलवी ने आज तक माँ के सामने कभी झूठ नहीं बोला। ये बात अनाया अच्छे से जानती थी। वो चीख कर बेसाख्ता ही लबों पर हाथ रख गई थी। अबान ने छोटी सी नाक सुकेड़ कर माँ के तासुरात को देखा और अपनी खूबसूरत आंखें घुमाई, जो सीधी सामने बैठी आलिहान शाह और अयान पर गई। इसकी आंखों में बढ़ती सुर्खी देख आन बेसाख्ता ही अयान के पीछे छुपी थी। आबान बेटा, आपके डैड को पता चला तो वो गुस्सा होंगे, अनाया ने खौफ से फूलती सांसों में कहा था, मगर इसके बेटे को कोई परवाह नहीं थी। आई डोंट केयर मॉम, वो वैसे भी मुझे लाइक नहीं करते। इसने बात जैसे हवा में उड़ाई थी। अनाया लब भींच कर गहरी सांस भरती इसे गोद में बिठा गई, जिसने दोनों हाथ माँ के गिर्द हिसार की सूरत बांध लिए थे। अनाया तासुब से इन माँ बेटे को देख रही थी। वो जानती थी अब अबीर आएगा और फिर अबान को डांट पड़ेगी। अबान इनकी फैमिली का वो अकेला ऐसा बच्चा था जिसकी माँ के सिवाय किसी से नहीं बनती थी। वो पढ़ाई नहीं करना चाहता था, मगर अबीर की ख्वाहिश थी कि इसके दोनों बेटे डॉक्टर बने, इसकी तरह नाम और इज्जत कमाए। अयान बाप की हर ख्वाहिश पर पूरा उतरता था, मगर आबान का मामला सिरे से उलट था। वो 2 सालों से एक ही क्लास में था। अबीर की मार डपट का इस पर कोई असर नहीं था, इसीलिए वो इसे हॉस्टल छोड़ने वाला था। शायद वो वहाँ रहकर पढ़ लिख जाए। अस्सलाम वालेकुम। बारिश और हुरैन एक साथ आए थे। बारिश के सलाम पर अनाया ने भीगी आंखें झपक कर वालेकुम अस्सलाम कहा। बारिश ने पकड़ इसकी गोद में बैठे अबान को देखा और गहरी सांस भरते इसके सर पर हाथ रखा। अबान, यहाँ बैठो, ख्याल रखना सबका, हम अभी आते हैं। बारिश बहन का हाथ पकड़ते इसे नरमी से कुर्सी पर बिठाए बोला, जिसके महज इसे घूरने पर इत्तेफाक किया था। वो इसके साथ आगे बढ़ी तो सामने ही आलिहान और अबीर खड़े थे। हुरैन, अनायत और अनाया ने अब इन तीनों को देखा। कहो बारिश, किससे मिलवाना चाहते हो तुम हमें? अलिहान शाह ने हैरत से इसे देखते हुए संजीदगी से पूछा। इन सब के जहनों में यही सवाल था। इब्राहिम सईद को जानते हैं आप सब? बारिश ने बारी बारी इन सभी को देखते हुए आखिर में अनाया से देखा था। हाँ, इन्हें कौन नहीं जानता, वो एक जानी मानी शख्सियत है। माशाअल्लाह से कितने लोगों को इस्लाम की तरफ लाए हैं वो। अलिहान शाह ने खुशगवार हैरत से कहा तो बाकी सब ने भी सर हाँ में हिलाते हामी भरी थी। मैं इनसे मिलवाना चाहता हूँ आप सबको। बारिश के लहजे में कुछ था। अनाया काफ़ी हैरत से इसे देख रही थी। आए इब्राहिम, बारिश ने पीछे खड़े इब्राहिम सईद को देखते मुस्कुरा कर कहा तो बाकी सब ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। अनाया बेसाख्ते ही लड़खड़ा कर पीछे हुई थी। अबीर ने तेजी से इसे हिसार में लेते पुरसून करना चाहा था, जबकि सर्द नजरों सामने खड़े शख्स पर थी,
جس کے چہرے پر الگ ہی نور تھا۔ سیاہ داڑھی اور سر پر ٹوپی پہنے وہ سفید سوچ میں ملبوس شرمندگی سے نظریں جھکا گیا تھا۔ بہرام علی خان شاہ نے حیرت سے اسے دیکھتے اب گردن موڑ کر بارش کو دیکھا، جس نے گہری سانس بھری۔ یہ بہرام نہیں، اب ابراہیم سعید ہے، قرآن حافظ، ایک مذہبی اسکالر۔ بارش نے ان سبھی کو دیکھتے نرم لہجے میں آگاہ کیا تھا، جو نظریں جھکائے خاموشی سے کھڑا تھا۔ ابھی چلو یہاں سے، عنایت نے فوراً سے اسے ہاتھ کو مضبوطی سے جکڑتے کہا تھا، جس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ رکو عین، ایک بار سن لو وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ بارش نے فوراً سے بہن کو ہاتھ تھاما تو اس نے سرخ نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ اسے تو لگا تھا کہ ابھی لوگوں نے اسے مار ڈالا ہوگا، مگر اتنے سالوں کے بعد اسے اس روپ میں سامنے دیکھ جیسے ہر زخم تازہ ہو گیا تھا۔ میں اپنے کیے پر بہت نادم ہوں۔ میں واقف نہیں تھا کہ ایک شادی شدہ عورت کی اس معاشرے میں کتنی عزت اور مقام ہے۔ اسلام میں عورت کو پامال کرنے کی سزا کیا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا آج تک اپنے اعمال پر شرمندہ ہوں۔ وہ غلطی نہیں، گناہ تھا میرا، مجھے ایک بار دل سے معاف کر دیے آپ۔ آئندہ کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ ابراہیم سعید دونوں ہاتھ جوڑے چہرہ جھکائے کھڑا تھا۔ اس کا یہ روپ عنایت تو کیا سبھی کے لیے قبول کرنا ناممکن تھا۔ عنایت نے ایک پل کو نظریں اٹھائے اسے دیکھا، جس نے نظر جھکا رکھی تھی۔ میں نے معاف کیا آپ کو، پلیز ابھی چلو یہاں سے۔ وہ ضبط سے کہتی ابیر کا ہاتھ تھامے تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ باقی سب خاموشی سے اس کے پاس سے گزرے۔ وہ سر جھکائے اپنے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے۔ بارش نے اس کے کندھے کو تھپک کر کہا تو وہ مسکرا بھی نہیں سکا تھا۔ آنکھیں کرب سے میچے وہ گہری سانس بھرتے تاریکی میں گم ہوتا گیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اس خوبصورت دین میں ایسا گم ہوا چلا گیا کہ اسے اپنے نفس پر شرم سی آنے لگی تھی۔ گزشتہ زندگی میں کیے گناہوں کی وہ رب سے بارہا معافی مانگ چکا تھا۔ وہ ہر چیز کو بدل چکا تھا، اگر نہیں بدل پایا تھا تو اپنے دل کو، جو آج بھی عنایت کاظمی کے نام پر دھڑک پڑتا تھا۔ وہ خوش تھا، اسے اپنی زندگی میں خوش دیکھ کر اس کی محبت اب عشق کے درجے پر جا پہنچی تھی، جہاں محبوب کی خوشی کے سوائے کچھ معنی نہیں رکھتا۔ گہری سانس بھرتے اس نے آسمان کی طرف سر اٹھائے خدا سے اپنے لیے رحم مانگا تھا، جس نے شاید اس کے لیے سکون لکھ دیا تھا۔ بالکونی میں کھڑے ہوتے اس نے گیٹ سے نکلتی ابیر الوی کی گاڑی کو ایک نگاہ دیکھا تھا۔ وہ اٹلی جا رہا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ شاید اب اس کا یہاں رہنا مناسب نہیں تھا۔ اس کا فون بجا تو اس نے فون نکالتے اسکرین کو دیکھا، جہاں مجتبیٰ حسین کی کال تھی۔ لبوں پر آسودگی بھری مسکان سمٹی۔ پچھلے 6 سال سے وہ ان کے پاس رہ رہا تھا، جنہوں نے اسے بیٹے کی طرح پیار اور عزت دیا تھا۔ السلام علیکم پاپا، اس نے فون کان سے لگاتے مسکرا کر کہا تھا۔ وعلیکم السلام، پھر کب آ رہے ہو تم؟ وہ سنجیدگی سے بولے تو وہ مسکرا اٹھا تھا۔ مجتبیٰ حسین اور بارش چاہتے تھے کہ وہ شادی کر لیں، اور سوہا سے بہتر کوئی شریک حیات نہیں تھی اس کے لیے، مگر وہ خود ٹال رہا تھا۔ مجتبیٰ حسین کی بیٹی سوہا کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی وہ بھانپ چکا تھا جب ہی گہری سانس بھری۔ بس صبح نکل رہا ہوں، نکاح کی تیاریاں کرے بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے شائستگی سے کہا تو وہ چونک کر رہ گئے۔ کیا سچ کہہ رہے ہو تم؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا فیصلہ لیا ہے تم نے میرے بچے۔ زندگی کسی ایک انسان پر رکتی نہیں ہے، اور جب خدا معاف کر دے تو انسان کی معافی بھی مل ہی جاتی ہے۔ اب جلدی آنا، میں منتظر رہوں گا۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ خدا حافظ کہتے کال کاٹ گیا۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ اس کی زندگی تو عنایت کاظمی پر رک گئی تھی۔ ہاں، وہ شادی کر سکتا تھا، محبت بھی شاید ہو جاتی۔ نکاح کے رشتے کی اہمیت اور طاقت سے وہ بخوبی واقف ہو چکا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے دوبارہ جنون اور عشق کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا جنون اور عشق صرف ایک ہی لڑکی تھی، اس کے سوائے اور کوئی نہیں۔ ختم شد۔ تو آج یہ ناول فائنلی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا پلیز کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنی فیوریٹ جوڑی کا بھی ذکر ضرور کریے گا کمنٹس باکس میں، اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔